ہمیں لگتا ہے یہاں پہ اسلامی نظام رائج ہے. وہ جو خلافت راستہ کا زمانہ تھا، بچوں کے حقوق، ایون کہ جانوروں کے، پرندوں کے، پیدل چلنا، ہر چیز، ہر ایک جاندار شے اور بے جان چیز کے بھی حقوق ہیں یہاں پہ. تو یہ معاشرہ جو ہے نا ایک پتہ چلتا ہے کہ اسلامی نظام پہ چل رہا ہے. فرد جہاں بھی جس مٹی کا ہو، جہاں کا رہنے والا ہو، جس طرح کہتے ہیں وہ وطن جو ہے وہ آپ کی دوسری ماں ہوتی ہے. حقیقت میں ایسا ہی ہوتا ہے. جب آپ اپنے دیش کو چھوڑتے ہیں کہ دوسرے جاتے ہیں، پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یار وہ اپنا وطن جو اپنا ہی ہے، تو وہاں پر ماں کی گود میں جانا کس کو اچھا نہیں لگتا. کتنا عرصہ پہلے برطانیہ آئے؟ 2 مہینے ہوئے. آپ وہاں پہ بھی صحافی تھے، صحافت کی خبریں دیتے تھے کمیونٹی کی، تو اس ملک میں اور اس ملک میں کیا فرق لگا آپ کو؟ یہاں پہ عدل ہے، انصاف ہے. تو جس ملک سے میں آیا ہوں وہاں پہ انصاف نہیں ہے. انصاف نہیں. وہاں پہ باثر امیروں وڈیروں کے لیے ایک الگ قانون ہے، جو غریب آدمی ہیں ان کے لیے ایک الگ قانون ہے. بے حیائی اور عیاشی پاکستان میں زیادہ ہے. یہاں پہ تو چلو آزادی ہے نا کہ آپ نے کس لائن میں جانا ہے. وہاں پہ تو آپ چھپ کے کر رہے ہو، دھوکہ دے رہے ہو. مطلب آپ ایک تو آپ مسلمان کہتے ہو اپنے آپ کو، ایک مسلمان ہوتے ہوئے بھی آپ کمپنی میٹر کرتی ہے. اگر آپ اچھے لوگ ہیں آپ کے ساتھ، آپ 5 کامیاب لوگوں کے ساتھ چل رہے ہو تو 6ویں آپ ہو. لیکن اگر آپ 5 بیوقوف لوگوں کے ساتھ چل رہے ہو تو 6ویں آپ ہو. خبریں دے کر، گاڑیاں بیچ کے، کاروبار کر کے رات کو آرام سے سوتے ہیں. جی بہت آرام سے الحمدللہ اور سکون سے سوتے ہیں، کیونکہ ہم نے دن کو نہ کسی کو رشوت دی ہوتی ہے، نہ کسی سے رشوت لی ہوتی ہے. کیوں آئے تھے برطانیہ؟ برطانیہ میں بیسیکلی 2 ویکس کے لیے آیا تھا، اور پھر جب دیکھا کہ یہاں پہ حالات بہتر ہیں، سسٹم اچھا ہے، جسٹس ہے، جو زندگی ہے، جو لائف ہے وہ سیکیور ہے، تو پھر یہاں پہ رہنے کا سوچ لیا کہ آپ جانا نہیں ہے واپس. اس ملک کی اچھی چیزوں نے آپ کے اوپر اثر کیا، اثر انداز ہوئی اور یہیں کے ہو کے رہ گئی. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ جو لوگ پھر سوچتے ہیں میں یہاں رہوں گا، پیسے کماؤں گا، واپس پاکستان جاؤں گا، فیکٹری لگاؤں گا، یہ تو پھر جھوٹ ہوا ہے نا. تو یہ صرف کہنے کی باتیں، جاتا کوئی نہیں ہے. میت جاتی ہے. بالکل. السلام علیکم. آج کا گورکھ دھندا برطانیہ کے ٹاؤن لوٹن سے سڑک پہ کھڑے ہو کے جو میرے پیچھے دائیں بائیں آپ کو لوگ نظر آ رہے ہیں، کوئی صحافی ہے، کوئی کاروباری ہے، کوئی کہیں نوکری کرتا ہے، کوئی چل مارتا ہے. ابھی ہم کھانا کھا کے باہر نکلے تو سوچا کہ یہ سارے ینگ لیڈ ہے، تو ان سے ہم جاننا چاہیں گے یہاں کے حالات، پاکستان کے حالات، اور جو ان کا پروفیشن ہے اس کے ریلیٹڈ ہم ان سے سوال پوچھیں گے. تو سب سے پہلے ہم آغاز کریں گے اسرار صاحب آپ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ میں ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا احسان، اللہ کا احسان. آپ صحافی ہیں، الحمدللہ. اس ملک میں بھی صحافی ہیں، پاکستان میں بھی صحافی تھے، فرق کیا ہے؟ پاکستان میں صحافت ہوتی ہے، یہاں تو کمیونٹی کی خدمت ہوتی ہے اور کمیونٹی نیوز ہوتی ہے. یہاں پر صحافت نہیں ہوتی، بلکہ لوگوں کی آپ پروجیکشن کہہ لیں، یا جو یہاں پر اوورسیز پاکستانی ہیں یا کشمیری ہیں، ان کی بات کو اپنے پاکستان میں پہنچانا، اور ان کی تھوڑی سی ان کی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے کہ جو لوگ یہاں پر آ کر اپنے گھر بار کو چھوڑ کر یہاں رہ رہے ہیں، ان کو ٹی وی کے اوپر، اسکرین کے اوپر دکھانا، یہاں بھی اور پاکستان میں بھی وہ دیکھ کے ذرا بندے کو خوش ہو جاتے ہیں. صحافت سے خدمت اچھی نہیں ہے؟ دونوں چیزیں. صحافی جو ہے وہ بیسیکلی خدمت ہی کر رہا ہوتا ہے، وہ قوم کی بھی، ملک بھی اور اپنی بھی. کبھی یہاں خبر لکھی ہو، بولا ہو، کیمرے کے سامنے بیٹھے ہوں، ویڈیو لگا دی ہو، کسی نے دھمکی دی ہو یہ ایسے نہیں کرنا، اور پاکستان میں ہوتے تو کیا تضاد ہوتا ہے؟ نہیں، یہاں تو اس طرح کا کیونکہ خبر ہوتی ہی نہیں ہے کہ کوئی دھمکی دے. وہاں دھمکیاں ہوتی ہیں، یہاں شکوے ہوتے ہیں. یہاں شکوے ہوتے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر دھمکی جس کو ملے اور جو دینے والا ہو وہ میٹر کرتا ہے کہ کون دے رہا ہے. میٹر کرتا ہے. یہاں اس ملک میں کبھی آپ نے سنا ہو کہ کوئی صحافی اغوا ہو گیا برطانیہ میں، گورا، کشمیری، پاکستانی یا انڈین؟ نہیں، صحافی کا یہاں عام بندہ بھی، اس کے بھی اغوا ہونے کی خبر کم ہی ملتی ہے. اگر کوئی اغوا نہیں ہوتا بلکہ گم شم کہیں ہو جائے کوئی، وہ ادر وے ہو سکتا ہے. لیکن اغوا ہونا وہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں، ہمارے جیسے جو ملک ہیں، پاکستان کے ہو گئے یا ایشین باقی جو ملک ہیں یا افریقہ کے ممالک ہیں، وہاں پر اغوا صحافی بھی ہوتے ہیں، عام بندے بھی ہوتے ہیں، اور سیاستدان بھی ہوتے ہیں، بزنس مین بھی ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں پر رول آف لا نہیں ہے، قانون نہیں ہے. دل کرتا ہے کہ کبھی واپس جاؤں اس وطن میں اور وہاں صحافت کروں؟ نہیں، دل کیوں کرتا ہے؟ یہ دل کرتا ہی یہی ہے کہ یہاں آج حالات ایسے ہوں تو صبح واپس چلے جائیں اور وہیں پر رہیں. اور جس طرح بچے کو اپنی والدہ کے ساتھ محبت ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ ماں کے ساتھ ہی رہو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا دل کرتا ہے کہ جہاں پیدا ہوئے، جہاں بچپن میں مٹی سے کھیلے، اسی وطن کی مٹی کے اندر پھر چلے جائیں زندہ ہوتے ہوئے. جس ملک کے حالات یہ ہیں، تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے، انصاف کوئی نہیں ہے، آئین کوئی نہیں ہے، آپ کا بھی دل کرتا ہے وہاں جائیں؟ بالکل ضرور دل کرتا ہے، خواہش ہوتی ہے کہ وہاں بھی اسی طرح کا نظام ہو، اسی طرح کا معاشرہ ہو جہاں پہ لوگوں کو انصاف، ہر چیز میسر ہو. دل تو بہت کرتا ہے. تو اگر انصاف نہیں ہے، یہ ملک اچھا ہے، وہ آپ کو اپنا ملک انصاف
کہ قابل نہیں لگ رہا تو پھر بھی دل کرتا ہے؟ پھر بھی کیوں نہیں جی، اپنے آباء و اجداد، اپنے ماں باپ، مٹی کی خوشبو ہمیشہ ستاتی ہے۔ السلام علیکم، वालेकुम सलाम। آپ کتنا عرصہ پہلے برطانیہ آئے؟ 2 महीने हुए। 2 مہینے۔ آپ وہاں پہ بھی صحافی تھے، صحافت کی خبریں دیتے تھے کمیونٹی کی، تو اس ملک میں اور اس ملک میں کیا فرق لگا آپ کو؟ यहाँ पे अदल है, इंसाफ है। तो जिस मुल्क से मैं आया हूँ वहाँ पे इंसाफ नहीं है। वहाँ पे बासर अमीरों वडेरों के लिए एक अलग कानून है, जो गरीब आदमी है उनके लिए एक अलग कानून है। और कहते हैं कि यहाँ के अदल का निज़ाम जहाँ पे ना हो वो मुल्क नहीं चल सकता। कुफर का निज़ाम चल सकता है, ना इंसाफ़ी का नहीं चल सकता। یہ بتائیے کہ وہاں پہ جب آپ خبریں لگاتے تھے جس سوسائٹی سے آپ آئے، پولیس رشوت لیتی ہے؟ بے شمار اچھے لوگ بھی ہیں، فرض شناس آفیسر بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور محکموں کے اندر بھی رشوت لی جاتی ہے لی جاتی ہے اور عوام جو ہیں وہ دے بھی رہے ہیں؟ بلا شبہ۔ بطور صحافی کوشش کی کہ میں اس نظام کو بدل سکوں یا بدلنے کی کوشش کی وہاں پہ؟ پوری کوشش کرتا رہا، رشوت کے خلاف پمفلٹ چھپوا کر لگائے، ہر ادارے میں گیا، ہر شہری کے پاس گیا، لیکن وہاں پہ جو رشوت کے بغیر نظام ہی نہیں چل سکتا تھا۔ ایک شہری رشوت دے کے اپنے کام کرواتا ہے، جب وہ رشوت نہیں دیتا یا اس کی میں خبر چلا دیتا ہوں کہ اس سے رشوت لی ہے، وہ جو رشوت لیتا ہے وہ ادارہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اس پہ اور اتنے معاملات بنا دیتا ہے، وہ مجبور ہو کے کہتا ہے کہ میں نے تو رشوت دی نہیں ہے۔ یعنی کہ رشوت دینے والا بھی کہتا ہے کہ میں نے نہیں دی، کیونکہ اس کے بغیر اس کا کام ہی نہیں چلے گا۔ اسے ایک ایسے پروسیس میں ڈال دیں گے کہ وہ پروسیس ختم ہی نہیں ہوگا جب تک مزید رشوت نہیں۔ مزید رشوت نہیں دے۔ تو وہاں پہ جس طرح سے مہنگائی ہوئی، آپ 2 ماہ پہلے یہاں پہ آئے ہیں، تو لوگ کیا سوچ رہے ہیں؟ ان کا کوئی مستقبل کو بہتری کو پازیٹیو سوچ ان کو لگتا ہے کہ ملک کے اندر کوئی بہتری آئے گی؟ میرے خیال سے ایک بڑی تعداد اس دور میں اس ملک سے موو ہوگی یا دوسرے ملکوں میں، اور اب میرے خیال سے ہمارے ملک میں صرف پہلے میں جس جہاں سے آئے ہوں کہ ہم مڈل کلاس فیملی سے تھے، اب پاکستان میں صرف 2 فیملیز ہیں، ایک غریب ہے اور ایک امیر ہے۔ مڈل کلاس وہ پورا ختم ہو گیا ہے، وہ سارے غریب ہو گئے ہیں وہاں کے حالات کے مطابق۔ جو امیر ہے وہ امیر تر ہو گیا ہے اور غریب جو ہے غریب تر ہو گیا۔ کسی دور میں صحافی خبر لگاتے تھے، اس کا بڑا اثر ہوتا تھا، اس کے اوپر ایکشن بھی ہوتا تھا، لوگ محسوس کرتے تھے۔ آج کل میڈیا کی اہمیت کیوں مر گئی؟ ہر نتو پدو خیرہ صحافی بن گئے اور خبر لگا بھی دیں، ان کے سر کے اوپر جوں نہیں رنگتی۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہاں کے ادارے، ایک صحافی جب خبر لکھے وہ عام عوام کی، چھوٹے طبقے کی آواز اوپر پہنچاتا ہے۔ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ خود ہی کرپٹ ہیں، انہوں نے اس چیز پر کوئی ایکشن نہیں لینا ہے۔ ان کے لیے ایک عام آدمی کی آواز اور صحافی کی آواز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پاکستان کو چھوڑ کے، کشمیر کو چھوڑ کے برطانیہ کی دھرتی پہ آئے، خوش ہیں؟ الحمدللہ، خوشی بھی ہے اور دکھ بھی ہے اپنوں سے بچڑنے کا۔ آگے چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا کرتے ہیں؟ کام۔ یوٹی لاہور سے پڑھے ہیں، برطانیہ میں ہیں، پیدا ہالینڈ میں ہوئے، تربیت دادی دادا نانی نانا نے پاکستان میں کی، یہ کیسا تضاد ہے؟ بس یہ میرے والد صاحب کا ڈیسیجن تھا، وہ چاہتے تھے کہ ان کے بچے پاکستان میں پڑھے، اور کیونکہ ان کا بچپن سارا یہاں پہ گزرا، شاید وہ چاہتے تھے کہ جو کچھ مشکلات انہوں نے اپنے بچپن میں یہاں دیکھی وہ ان کے بچے نہ دیکھیں۔ آپ میرے دوست بھی ہیں، اگر میں یہ کہوں کہ یوٹی لاہور سے پڑھے، اچھی تربیت کی اور برطانیہ میں انگریز کے آ کے نوکر بن گئے۔ نہیں، نوکر تو نہیں بنے ہیں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، عزت کی نوکری کر رہے ہیں، عزت ملتی ہے، گالی گلوچ نہیں، مطلب یہاں پہ رائٹس ہیں، آپ کے لیبر رائٹس ہیں، کوئی آپ کو بغیر کسی وجہ کے انگلی نہیں اٹھا سکتا، آپ اپنا کام 100% دیں، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتے۔ آپ جیسے خوبصورت اچھی جسامت والے نوجوان، چوتھی نسل ہے یہ آپ کی، وہ تو پب میں جاتے ہیں، جوا بھی کھیلتے ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں، آخر کیا وجہ بنی کہ آپ ایک پراپر جاب کر رہے ہیں، ایسی چیزوں سے اجتناب کیا؟ فیملی ایسا ایجوکیٹ کرتی ہے یا انسان کے اوپر خود ہوتا ہے؟ کہاں سے سیکھتے ہیں اس ملک میں؟ برابر بھائی دیکھیں، بیس تو فیملی ہی ہوتی ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھے باپ کا بیٹا اچھا ہی نکلے گا۔ اور جہاں تک آپ نے یہ عیاشی کی بات کی، تو میرا خیال ہے کہ پاکستان میں زیادہ ہے،
بے حیائی اور عیاشی پاکستان میں زیادہ ہے. یہاں پہ تو چلو آزادی ہے نا کہ آپ نے کس لائن میں جانا ہے. وہاں پہ تو آپ چھپ کے کر رہے ہو, دھوکہ دے رہے ہو. مطلب آپ ایک تو آپ مسلمان کہتے ہو اپنے آپ کو, ایک مسلمان ہوتے ہوئے بھی آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہو. بیسیکلی آپ کوشش کر رہے ہو, کہنا تو نہیں چاہیے لیکن نعوذ باللہ شاید آپ اللہ تعالیٰ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہو. ہم لوگوں کی نا آپ کہہ سکتے ہیں مینٹیلٹی یہی ہے کہ ہم نے ہمیشہ چور راستہ دیکھنا ہے. اور یہ کوئی بات نہیں ہے کہ یہاں پہ آپ صرف آ کے پاکستان سے پڑا ہوا انسان یہاں پہ کامیاب نہیں ہو سکتا. کمپنی میٹر کرتی ہے. اگر آپ اچھے لوگ ہیں آپ کے ساتھ, اگر 5 کامیاب لوگ آپ کے ساتھ, آپ 5 کامیاب لوگوں کے ساتھ چل رہے ہو تو 6 میں آپ ہو. لیکن اگر آپ 5 بیوقوف لوگوں کے ساتھ چل رہے ہو تو 6 میں آپ ہو. کیا بات ہے, بڑی اچھی بات کیا آپ نے. میرے ساتھ ہیں احتشام الحق قریشی, ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ صحافی بھی ٹھہرے اور کاروباری بھی ہیں. جی الحمدللہ. میں آپ سے کاروبار پہ بات کروں گا. ضرور. اس ملک کے اندر کاروبار کھولنے کے لیے, کرنے کے لیے رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرنا ضروری ہے یا یہاں پہ بھی رشوت مانگتے ہیں؟ نہیں, یہاں پر رشوت کا تو تصور بھی نہیں ہے نا. رولز اور ریگولیشن کے ساتھ آپ چلیں, اکارڈنگ ٹو پلانس چلیں. جو یہاں کی لوکل کونسلز ہیں وہ آپ کو اتھورائز کرتی ہیں, کچھ بیسکس رولز ہیں, اس کو فالو کریں تو کام یہاں کرنا سب سے آسان کام ہے. ٹیکس دینا ہوتا ہے, نہیں چھپا سکتے. نہیں چھپا سکتے. یہاں سے پاکستان کیوں نہیں گاڑیاں بیچتے؟ آپ گاڑیاں بیچتے ہیں نا؟ جی میں گاڑیاں بیچتا ہوں, شاید پہلے بھی ہماری بات ہو چکی ہے. یہاں سے پاکستان گاڑیاں بیچنا تو دور, ٹماٹر بیچنا بھی بہت مشکل ہے, کیونکہ جو وہاں پہ میکنزم ہے, جو پاکستان میں سسٹم ہے, اس سسٹم کے تحت آپ کچھ بھی نہیں یہاں سے بیچ سکتے. دل کرتا ہے نا رینج روور, بینٹلی, بڑی بڑی گاڑیاں یہاں سے مرسیڈیز بھیجوں. جی دل بھی کرتا ہے, اور وہاں پہ ڈیمانڈ بھی ہے. لوگ پوچھتے ہیں یہاں سے جو مہنگی گاڑیاں ہیں وہاں پروسیس کیسا ہے, وہاں پہ لوگ پیسے دینے کے لیے بھی تیار ہیں, لیکن کس کو بھیجیں, کس طرح بھیجیں, یہ سب سے بڑا سوال ہے. بڑا سوال ہے. صحافت کے ریلیٹڈ میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ جیسے مذہبی, شخصی, ہر طرح کی آزادی حاصل ہے, یہی جرنلزم پاکستان کشمیر میں کر رہے ہوتے تو کیا اتار چڑھاؤ ہوتے؟ قریش صاحب بہت مشکل ہے, تصور کرنا بھی محال ہے آج کے دور میں. وہاں پہ آپ کو وہاں برادریوں کا سسٹم ہے, جو کرپشن ہے, جو وہاں پہ غنڈہ گردی ہے, وہاں پہ بہت مشکل ہے صحافت کرنا آج کے دور میں. اور دو لوگ کچھ ریسٹرکشنز کے ساتھ کر رہے ہیں, لیکن مسائل ہیں وہاں پہ. یہاں پہ تو کوئی آزاد ملک ہے, آزادی سے آپ بات کر سکتے ہیں, پوچھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں, کہہ سکتے ہیں. خبریں دے کر, گاڑیاں بیچ کے, کاروبار کر کے رات کو آرام سے سوتے ہیں. جی بہت آرام سے الحمدللہ, اور سکون سے سوتے ہیں, کیونکہ ہم نے دن کو نہ کسی کو رشوت دی ہوتی ہے, نہ کسی سے رشوت لی ہوتی ہے, نہ یہاں کوئی اس طرح کی بلیک میلنگ ہے. تو اچھا کاروبار ہے, اچھا ملک ہے, اچھے طریقے سے آپ کرتے ہیں تو الحمدللہ اچھی نیند آتی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. باڈی دیکھ کے لگتا ہے واقعی ماڈلنگ کرتے ہیں. بس کبھی کبھی. یہاں ریمپ کے اوپر چلنے کے, کپڑے پہن کے ماڈلنگ کرنے کے پیسے ملتے ہیں؟ بالکل ملتے ہیں. پاؤنڈ نہیں ملتے؟ نہیں, پاؤنڈ ہی ملتے ہیں, لیکن پیسوں میں کنورٹ جو کریں تو دل زیادہ خوش ہو جاتا ہے. کیوں آئے تھے برطانیہ؟ برطانیہ میں بیسیکلی 2 ویکس کے لیے آیا تھا, اور پھر جب دیکھا کہ یہاں پہ حالات بہتر ہیں, سسٹم اچھا ہے, جسٹس ہے, اور آپ کی جو زندگی ہے, جو لائف ہے وہ سیکیور ہے, تو پھر یہاں پہ رہنے کا سوچ لیا کہ آپ جانا نہیں ہے واپس. اس ملک کی اچھی چیزوں نے آپ کے اوپر اثر کیا, اثر انداز ہوئی اور یہیں کے ہو کے رہ گئی. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ جو لوگ پھر سوچتے ہیں میں یہاں رہوں گا, پیسے کماؤں گا, واپس پاکستان جاؤں گا, فیکٹری لگاؤں گا, یہ تو پھر جھوٹ ہوا نا. تو یہ صرف کہنے کی باتیں, جاتا کوئی نہیں ہے. میت جاتی ہے. بالکل. تو جب یہاں کی ہو کے رہ گئی تو یہاں سے بیٹھ کے ایز اے اوورسیز پاکستانی اور کشمیری اپنے ملک کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ یہاں سے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. آپ اپنے یہاں رہ کے ملک کے لیے آواز بلند کر سکتے ہیں, لیکن یہی آواز اگر آپ وہاں پہ اٹھائیں گے تو آپ کی آواز کو دبا دیا جائے گا. یہاں آزادی ہے. یہاں آزادی ہے رائے. آپ جو بھی کہنا چاہیں, اگر آپ حق پہ ہیں تو آپ اپنے حق کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. آپ آخری لمحے تک, آخری پل تک, آخری سانس تک لڑ سکتے ہیں. یہاں آپ شریعت کو فالو نہیں کر رہے, قانون کو فالو کر رہے ہیں. آپ میرے خیال میں جب قانون کو فالو کریں گے تو شریعت آٹومیٹکلی فالو ہو جائے گی آپ کی. بہت اچھا جملہ انہوں نے آخری بولا ہے. یہ تمام لوگوں سے بات چیت کرنے کا مقصد آپ کو بتانا تھا یہ کیا سوچتے ہیں, یہ کیا کہتے ہیں, اس ملک نے کیسے ان کے اوپر مثبت اثرات جو ہیں وہ مرتب کیے ہیں, اور اپنے ملک کے بارے میں کتنی بے پناہ محبت رکھتے ہیں. لیکن اس نظام سے, ان چیزوں سے, ان حالات اور واقعات سے یہ لوگ آخری الفاظ یہ کہوں گا کہ مایوس ہیں. دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.